سربراہ عوام پاکستان پارٹی اور سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی صاحب مری کے اندر ایک جاری آپریشن ہے، بلڈنگ گرائی جا رہی ہے، جانتے ہیں اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے؟ السلام علیکم جی وسلام۔ سر جی، مری میں آپریشن جاری ہے، احتجاج بھی ہو رہے ہیں آئے دن، تو اس حوالے سے آپ کا کیا رد عمل؟ دیکھیں، پہلے حقائق کو دیکھنا ضروری ہے کہ حقائق ہیں کیا۔ جہاں تک میری نالج ہے، حکومت کچھ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنا نقشہ رکھے کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے اور کیوں کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہ شہر کے عوام کا بھی ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ بتائیں کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو لوگ متاثر ہوں گے ان کی کمپنسیشن کیا ہے، یہ اس کی بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جا کر اگر کوئی اور متبادل اس معاملے کا حل نکل سکتا ہے تو یہ ڈسکشن سے یہ معاملہ طے ہوتا ہے۔ یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، ہمیشہ یہاں پر ہوتا رہا ہے اور اسی طرح یہ معاملات طے ہوئے ہیں۔ یہ جبر سے یہ معاملے طے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد کیا مری میں بائی لاز ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات طے ہونی چاہیے۔ اگر بائی لاز ہیں تو نقشوں کی اپروول کیوں نہیں ہوتی؟ نقشوں کے بغیر بلڈنگز کیسے بن جاتی ہیں؟ اس کے بعد کچھ بلڈنگز گرائی جاتی ہیں، کچھ نہیں گرائی جاتی، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے بار بار یہ پوچھا ہے، تو اس کا ایک مستقل حل نکالنے کی ضرورت ہے۔ مری وہ شہر ہے جہاں پچھلے میرے خیال 20 سال سے بین لگا ہوا ہے، اور اس بین کے اندر سینکڑوں عمارتیں مری میں بن چکی ہیں۔ وہ کیسے بنی ہیں؟ تو اس کا ایک جامع اور مستقل حل آپ کو چاہیے۔ اس پر بیٹھ کر بات چیت ہوگی۔ یہ زور سے اور احکامات جاری کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ جی، مری آپ کا حلقہ ہے، آپ سابق وزیر اعظم بھی ہیں سر، تو یہ بلڈنگ ایک رات میں تو نہیں بنی سر؟ انتظامیہ بھی تو کے ساتھ ملی بھگت تھی نا سر، اگر غیر قانونی ہے بقول انتظامیہ؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ 20 سال سے بین لگا ہوا ہے، نقشے اپروو نہیں ہوتے۔ بلڈنگز کیسے؟ آج بھی بلڈنگز بن رہی ہیں، آج بھی آپ جا کے مری میں دیکھیں، ایک نہیں 10 بلڈنگز بن رہی ہیں، انتظامیہ کے سامنے بنی ہے۔ لیکن اگر ایک انتظامیہ نے نہیں روکا تو جو آدمی غلط بلڈنگ بنا رہا ہے اس کا کیا قصور؟ کیا اس نے نقشہ دیا تھا؟ کیا نقشہ اپروو ہوا؟ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ یہ سارے سوالات ہیں جن کے جواب آپ کو وہاں پر ملیں گے، اور ان سب معاملات کو سامنے رکھ کر آپ نے حل نکالنا ہے۔ ٹھیک، یہ بات ہے۔ سر جی، آج حرمت نوش کی جتنی بھی اشیاء ہیں اور عوام کی پہنچ سے باہر ہیں، تو سر اس مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس مہنگائی کا ذمہ دار اس ملک کا سیاسی نظام ہے۔ جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہوں، جہاں عوام کی رائے کا احترام نہ ہو، وہاں پر مہنگائی ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جب تک ملک میں سیاسی انتشار ہوگا، نفاق ہوگا، ملک ترقی نہیں کرے گا۔ اب تکلیف عوام کو برداشت کرنی پڑے گی۔ آپ کا ہر معاملہ آپ کے سیاسی نظام سے جڑا ہے۔ سیاسی انتشار ہوگا، آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ آج اس ملک میں ہر جماعت کے پاس حکومت ہے، حکومت کر کے عوام کو دکھائیں۔ سر آپ نے نئی پارٹی بنائی، آپ کا منشور کیا ہے؟ یہ ہمارا منشور ہے عوام کی فلاح، پاکستان کی ترقی، اور ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری، ان کی حکمرانی ہو۔ یہاں شخصیات کی حکمرانی نہیں ہو سکتی، آئین کی حکمرانی جب ہوگی تو ملک آگے چلے گا۔ سر یہ عوام کی پارٹی ہوگی یا فوج کی پارٹی؟ یہ عوام کی پارٹی ہے۔ فوج کی پارٹیاں اقتدار میں آپ کو نظر آتی ہیں جو آج بیٹھے ہوئے، وہ فوج کی پارٹی ہے۔ سر آخر میں اپنے چاہنے والوں کے کوئی پیغام دیں گے؟ نہیں، میں سب کا ہمیشہ سے مشہور ہوں۔ میں ہمیشہ اس حلقے کے عوام نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، 35 سال کا ساتھ ہے۔ اگر مجھ میں کوئی کمی رہی ہے تو میں حاضر ہوں، اور اگر مجھ سے میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اس علاقے کی روایات، اس علاقے کی جو سیاست ہے اس کو ایک مثبت سیاست بنایا جائے، اور ایسی سیاست ہو جس پر ہم سب فخر کر سکیں۔ آگے مستقبل میں آپ کا اتحاد کون سی پارٹی سے ہوتا ہے؟ پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اتحاد بات کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے ایک اصول پر جماعت بنائی ہے۔ وہ اصول تھا ووٹ کو عزت دو، آئین کی حکمرانی۔ یہ ہمارا اصول ہے، آج بھی یہی اصول ہے، یہی پاکستان کو آگے لے کر جائے گا۔ اس سفر میں جو شامل ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ یہ سابق